صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المكرمين محب الفكراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدنا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना मुहिब्बो अलीजिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार सैयदना अली से मोहब्बत फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर।
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پرندے کا گوشت تھا۔ آپ نے دعا فرمائی، یا اللہ اپنی مخلوق میں سے محبوب ترین شخص میرے پاس بھیج تاکہ وہ میرے ساتھ اس پرندے کا گوشت کھائے۔ چنانچہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا حاضر خدمت ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ گوشت تناول فرمایا۔ اسی طرح حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور رحمت کل جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں میں سب سے زیادہ محبوب اپنی پیاری صاحبزادی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا تھیں، اور مردوں میں سب سے زیادہ محبوب سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم تھے۔ ناظرین کرام، آج ایک ایسی عظیم ہستی کا یوم ولادت ہے جس کے آنے کی خوشخبری اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور فاتح خیبر باب مدینۃ العلم سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے دی۔ آج اس ہستی کا ذکر پاک کرنے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں جن کے اوصاف جمیلہ اور فضائل حمیدہ بیان کرنے کے لیے علم و عرفان کی سینکڑوں سیڑھیاں اور منزلیں درکار ہیں، اور ہم جیسے غبار راہ حجاز جو ہے یہ ان کے بس کی بات نہیں۔ ہم زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتے ہیں، بار بار یاد آ رہا تھا کہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے سرور عالم، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے سرور عالم، اور میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا یہ شعر کیوں میری زبان پہ ایسے تھا جیسے ورد جاری ہوتا ہے۔ تاریخ عالم ناظرین کرام اس بات کی گواہ ہے کہ تیغ کی بات جو نگاہ کی تیغ بازی ہے یہ ہمیشہ سپاہ کی تیغ بازی سے مسلسل اس کی کشاکش رہی ہے، اور فولاد کی تلوار جو ہے یہ تو کبھی کند بھی ہو جاتی تھی، لیکن نگاہ کی تلوار جو ہے اس کی آب و تاب وقت کے ساتھ ساتھ ہمیشہ چمکتی دمکتی رہی ہے۔ تلواروں کے جبر اور ظلم کے قدم نے کچھ دیر کے لیے تو زمین پر حکومت کی، لیکن قلوب پر حکومت ہمیشہ سے اللہ کے چنیدے بندوں کی رہی ہے، اور اسی لیے دنیاوی جاہ و حشم جو تھا اس کے باوجود پرانے وقت جو تھے وہ اہل بیت اطہار سے لرزہ براندام رہے۔ ان کی محبوبیت اور مقبولیت جو تھی عوام میں یہ تھی، یہ ہے، اور یہ قیامت تک انشاءاللہ تعالی رہے گی۔ وہ آبشار نور جو بتا کی وادی سے جلوہ فگن ہوئی تھی، اس سے نکلنے والے نور کے چشمے پچھلی 14.25 صدیوں سے علم و معرفت کے جہان کو روشن کر رہے ہیں، اور شام قیامت تک اس کو روشن کرتے رہیں گے۔ ناظرین کرام، آج ہم جس ہستی پاک کا ذکر کر رہے ہیں، امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور سیدنا امام حسن علیہ السلام نے کیا خوبصورت فرمایا میں اس گھرانے کا فرد ہوں جہاں جبریل آتے ہیں اور وہیں سے جاتے ہیں۔ خدا نے ہم سے ہر کمی کو دور رکھا، ہماری محبت کو مسلمانوں پر فرض قرار دیا، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، جو شخص ہم اہل بیت سے محبت کرتا ہے اللہ اس کے دل کو پاک کر دیتا ہے، اور اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے تیز ہوا سے درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ ناظرین کرام، جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تھی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس وقت ارشاد فرمایا تھا جو شخص اللہ، رسول اور میرے اہل بیت سے سچی محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو شفا بخشتا ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا جو ہم اہل بیت سے محبت کرے گا اللہ کریم اس کی زبان سے حکمت کے چشمے جاری کرے گا، اور اس کے دل میں ایمان ہمیشہ تر و تازہ رہے گا۔ وہ شخص نورانیت کا حامل ہوگا جو اہل بیت سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہوگا، اور جو میرے اہل بیت سے محبت کرتا ہے اللہ کریم اسے ایک نور عطا کرتا ہے جو حوض کوثر تک اس کے ساتھ رہتا ہے۔ ناظرین، ہم آج اہل بیت اطہار کی جس شخصیت کا ذکر کرنے کی میں اور میرے اسکالر حضرات سعادت حاصل کر رہے ہیں، ان کے بارے میں یاسین اجمل چشتی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ سجا امامت کا تاج ان کو ہے سب فقیروں کی لاج ان کو، جو اولیاء کے بھی دل ربا ہیں امام ایسے علی رضا ہیں۔ اللہ کریم نے ان کو یہ صلاحیت بخشی تھی کہ یہ جانوروں کی بولیاں بھی جانتے تھے، یہ پرندوں کی بولیاں بھی جانتے تھے، یہ شجر و حجر کی بولیاں بھی جانتے تھے، اور دنیا بھر کے
تمام دنیا کے ممالک کے رہنے والے مختلف زبانیں بولنے والے لوگ جو تھے ان کی زبانیں بھی جانتے تھے. جو شخص جس زبان میں بات کرتا تھا اسی زبان میں جواب دیتے تھے. اور کمال یہ ہے کہ ایک شخص آیا، اس کی زبان کچھ اور تھی، اس سے اسی زبان میں بات کی. جانے لگا تو ان سے درخواست کرنے لگا جناب مہربانی فرمائیں، مجھے عربی کا بڑا شوق ہے، مجھے عربی نہیں آتی. آپ نے اسی وقت ہاتھ اٹھائے، دعا دی اور وہ فر عربی بولنے لگا جیسے اہل زبان ہوتا ہے. ان کی کرامات جو ہے امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کی سخاوت کا یہ کلزم تھے، اور اس زمانے میں بھی ان کی سخاوت تھی، آج بھی سخاوت ہے. جو لوگ جاتے ہیں ایران ان کو پتہ ہوگا حکومت ایران ہمیشہ ان کی مقروض رہی ہے، آج بھی ان کی مقروض ہے. تو وہ سخاوت کے چشمے ان کے جو جاری ہیں، اس لیے یہ سلطان اقلیم رضا ہیں، یہ قوت حل عطا ہیں، یہ شیر خدا ہیں، پرتو مجتبیٰ ہے، نور شاہ کربلا ہے، نجم آل ابا ہے، آسمان ولا ہے، بحر جود و سخا. اور اہل بیت کی یہ قندیل نور جو ہے، یہ جو چشمہ رواں ہوا تھا حجاز کی وادی سے، وہ آج تک کائنات کو سیراب کر رہا ہے. یہ ساری روشنیاں، یہ سارے علم کے جو منابع ہیں، یہ وہیں سے پھوٹتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میں ابتدا کر رہا ہوں جناب صاحبزادہ محب اللہ نوری صاحب سے. جی صاحبزادہ صاحب تعارف. آج میں نے صرف اشارے دیے ہیں، میں نے کوئی واقعات نہیں بیان کیے. میں نے کہا تھوڑا انٹرو جو ہے آج میں اس کو اپنا چینج کروں. جی بہت مہربانی جناب غازی صاحب، آپ نے اختصار کے باوجود بڑی جامعیت کے ساتھ حضرت امام علی مقام امام علی رضا علی جدی علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اہل بیت اطہار میں سے ہر فرد وہ اپنے جد کریم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا اور آپ کے علم کا، آپ کے اسوہ حسنہ کا بہترین مظہر. اپنے عہد کے اندر بنو ہاشم کی سب سے بزرگ ترین شخصیت حضرت امام علی رضا کی تھی، اور حرمین شریفین کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ جس مزار پر اجتماع ہوتا ہے اور جو مرجع خلائق ہے، میں نے بھی وہاں پہ حاضری دی، آپ نے بھی یقیناً حاضری دی ہوگی، تو وہاں سب سے زیادہ اجتماع جو حضرت امام علی رضا کی رقبہ بھی کہتے ہیں بڑا ہے حرمین شریفین کے بعد، رقبے کے اعتبار سے بھی بڑا ہے، اور خلق خدا کی وہاں پہ حاضری کے اعتبار سے بھی بہت بڑی. اور روحانیت امام رضا کا وہ جو ہے حرم کہتے بہت بڑا ہے، بہت بڑا. میں نہیں گیا ابھی تک. پیر صاحب بہت بڑا حرم ہے. اچھا. اور اتنی مخلوق کا خدا ہوتی ہے کہ حد نگاہ تک آپ اوپر کھڑے ہو جائیں چھت پہ، جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک خلق خدا کی انبوت ہوتی ہے. یعنی حرمین شریفین کے بعد بلا مبالغہ، اور میں اگر یہ کہوں کہ کربلا محلہ اور سے بھی زیادہ یہاں پہ حاضری ہوتی ہے. اچھا. یہ آپ کی مقبولیت، محبوبیت اور آپ کے فضل و کمال، جو کہ آپ کا کردار، آپ کا علم، آپ کا فضل، ہر جس پہلو سے بھی آپ دیکھیں، اللہ پاک نے آپ کو علمیت کے اندر آپ دیکھیں تو آپ کو علم وہ عطا فرمایا تھا کہ وقت کے بڑے بڑے محدثین جو تھے وہ آپ سے فیض لینے کے لیے راستوں میں کھڑے ہوتے تھے. چنانچہ جب آپ نیشا پور میں گئے تو وہاں پہ خلق خدا جو آپ کے استقبال کرنے والے لوگ تھے، میلوں تک اجتماع تھا. اللہ اکبر. اور اس میں محدثین کی ایک بڑی جماعت جو تھی، ان میں حافظ ابو زرع جو تھے وہ ان کی نمائندگی کرتے ہوئے آگے بڑھے، کیونکہ آپ پالکی پر سوار تھے اور وہ اوپر پردہ تھا. تو آپ نے آواز دی کہ اے اہل بیت کریم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر، خدا کے لیے
اپنے نانا جان کے صدقے ایک بار دیدار تو کروا دیں. اچھا. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زبان اقدس سے آپ کے نانا جان کے کوئی بات سنیں. تو آپ نے درخواست منظور فرمائی, سواری روک دی, اور آپ نے جو ہی پردہ ہٹایا اور آپ کی لہراتی ہوئی زلفیں جب کندھوں پر آئیں, اس وقت یعنی 8ویں پشت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا وہ مشاہدہ جب لوگوں نے کیا تو آہو بکا کیے کہ نہ تھمنے والی آوازیں تھیں, نعرے لگ رہے تھے, اور لوگ لوٹ پوٹ ہو کے زمین پر گر پڑے, اور آپ کی سواری جو تھی اس کے قدموں کے ساتھ چمٹ چمٹ کر بوسے دینے لگے. اس وقت علماء نے پھر خاموش کروایا کہ ذرا بات سنیں آپ کی. اس وقت آپ نے جو حدیث بیان کی, آپ نے اس حدیث کے اندر فرمایا کہ مجھے یہ حدیث, اب یہ کیا ہے, جن کی حدیث ہے ان کے خانوادے سے بیان ہو رہی ہوگی, تو اس وقت کیا منظر ہوگا. آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ حدیث میرے والد گرامی حضرت امام موسیٰ کاظم نے سنائی, انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت امام جعفر صادق سے سنی, انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت امام محمد باقر سے سنی, انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت امام زین العابدین سے سنی, انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت شہید کربلا سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ سے سنی, انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت علی مرتضیٰ کرم وجہ الرحیم سے سنی. اور وہ فرماتے ہیں کہ حدثنی قرۃ عینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبیبی و قرۃ عینی. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرے حبیب, میرے محبوب اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی. حضور فرماتے ہیں کہ حدثنی جبریل علیہ السلام قال حدثنی ربی عز و جل سبحانہ و تعالی, کہ مجھے یہ حدیث اللہ پاک نے بیان فرمائی. کیا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ لا الہ الا اللہ حسنی, کہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ میرا قلعہ ہے. من دخل حسنی من قالہ دخل حسنی, کہ جو کلمہ پڑھے گا وہ میرے قلعے کے اندر داخل ہو گیا, اور جو میرے قلعے کے اندر داخل ہو گیا آمینہ, وہ جہنم کی آگ سے نجات پا گیا اور امن میں آ گیا. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو سند ہے کہ جو اہل بیت اطہار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے, یہ اتنی عظیم الشان سند ہے. لو قرئ علی المجنون لبارئ من جنونی لا فاق من جنونی, اگر وہ مجنون پر, پاگل پر, دیوانے پر پڑھی جائے تو اللہ پاک اہل بیت اطہار کے ناموں کے صدقے اللہ پاک اس کی مرض کو دور فرما دیتا ہے, پوری سند کے ساتھ اگر پڑھی جائے تو. اور پھر ایک شخص تھا وہاں پہ, جب اس نے یہ حدیث سنی تو سننے کے بعد اس نے وصیت کی, آب زر سے لکھوائی, اور کہا کہ جب فوت ہو جاؤں تو میرے کفن میں رکھ دینا. اللہ. جب وہ اگلا دن ہوا تو رات کو کسی کو خواب میں ملا, انہوں نے پوچھا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہو, انہوں نے کہا کہ اللہ نے اہل بیت کے اسماء گرامی اور اس حدیث کے صدقے اللہ پاک نے کلمے کی برکت سے اللہ نے مجھے میرا معاملہ جو ہے وہ مجھے مغفرت فرما دی. جی پیر صاحب قبلہ, جی میں آتا ہوں دوبارہ صاحب آپ کے پاس. جی شان سیدنا امام علی رضا علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے آپ فرما رہے تھے کہ ایک شعر میرے ذہن سے نہیں نکل رہا تھا, وہ نکل نہیں رہا تھا, میرے ذہن میں ایک شعر آ رہا تھا. سبحان اللہ. تو وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. ابھی میں نے لکھا ہے جی ارشاد, کہ آل محمد کی محبت میں جو مر جاتا ہے, واہ 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 سبحان اللہ, آل محمد کی محبت میں جو مر جاتا ہے وہ شہیدوں کی محافل میں سنور جاتا ہے. واہ 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 واہ, وہ شہیدوں کی محافل میں سنور جاتا ہے, سنور جاتا ہے. واہ واہ. اور جن کا نام لے کر, شہید کا اصلی معنی ہے گواہ, جن کا نام لے کر آل محمد کا جب بھی نام لیا جائے, میرے نزدیک تمام فرشتے, تمام ائمہ کرام, بلکہ خود محمد عربی اس کے شاہد بن جاتے ہیں. سبحان اللہ. کہ میری آل پاک کا یہ محب ہے. سبحان اللہ. اور جہاں تک علی پاک کا تعلق ہے, نام تو ان کا بھی علی ہے نا, لیکن حضرت امام تقی کے والد ہے, اور ادھر حضرت امام موسیٰ کاظم کے صاحبزادے ہیں. حضرت موسیٰ کاظم. میں نے بیان کیا تھا کہ موسیٰ کیوں ان کا نام رکھا گیا, اس لیے کہ ان کی پیدائش ہی اس جگہ سے ہوئی ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مائدہ نے مقام ابوا میں وصال فرمایا تھا. اچھا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر میں وہاں روتے رہے تھے اپنی والدہ کے سینہ انور سے چمٹ کر. وہ پانی
جو آپ کے آنکھوں سے ٹپکا وہ موسیٰ کاظم کی صورت پر ظاہر ہوا تھا. واہ 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 واہ. اس لیے ان کا نام موسیٰ رکھا گیا. جیسے موسیٰ علیہ السلام پانی سے نکلے تھے، ان کا نور مصطفیٰ کی آنکھوں سے ظہور پذیر ہوا. سبحان اللہ. یہ ان کے صاحبزادے ہیں. اور کرامات کے، تعلیمات کے، حقائق اور معارف کے ایک مینار نور ہے. اگر دیکھا جائے تو تمام کی کرامتیں اس ایک ذات علی رضا میں جمع ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. بلکہ خود آپ کے والد ماجد حضرت موسیٰ کاظم سلام اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مولا کائنات علیہ السلام کو عالم رویا میں دیکھا. اور حضور کا فرمان ہے من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظۃ. جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ عنقریب مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا. اللہ. من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی. جس نے مجھے عالم رویا میں، خواب میں، عالم مثال میں دیکھا، اس نے واقعی مجھے دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت پہ نہیں آ سکتا. یہ تو صورت مظہر ذات حق ہے، اس صورت پر کیسے کوئی غیر آ سکتا ہے؟ تو فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور پاک فرما رہے ہیں اے موسیٰ کاظم مولا کائنات بھی ساتھ ہے، یہ خدا کے نور سے ہے تیرا بیٹا علی رضا. واہ سبحان اللہ. یہ سب خدا تعالیٰ کے نور سے ہے. سبحان اللہ. میں کہوں گا کہ اعلیٰ حضرت نے سن سنا کر نہیں کہا بلکہ مشاہدہ کر کے فرمایا ہے تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. اور جو بھی یہ بیان کرے گا وہ حقائق اور معارف پہ منحصر ہوگا اور اس کی جو حکمتیں ہیں وہ سب صائب ہوگی. اور علماء اور فضلاء اور بڑے بڑے حکماء اس کی محافل سے فیض حاصل کریں گے اور اس کے پیچھے بھاگیں گے. آپ نیشا پور سے جب ایران کی طرف آئے تو ایک قافلہ کے ساتھ تھے. راستے میں علماء کو پتہ چلا تو وہ آپ کی زیارت کے لیے امڑ پڑے. الحمدللہ کہ وہ ایسے علماء اس وقت تھے جو بزرگان دین اور اہل بیت اطہار کی زیارت کے لیے امڑ پڑتے. جو ان کا شوق رکھتا ہے اصل میں وہ آل کا شوق نہیں ہے، وہ اس ذات کا شوق ہے. اس ذات کے ساتھ وہ منسلک ہے اور جس ذات کا نور ان کے رگ و پائے میں تمام کائنات کو منور کرتا ہے. سبحان اللہ. ہوا یہ کہ جب وہ ہزاروں کا مجمع تھا آپ سوار تھے، ارے براق کے سوار کے نور تھے. واہ. جب یہ سواری کرتے ہیں تو لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک اسب پر یا ایک سواری پر سوار ہے، حالانکہ وہ سیر فلہ کر رہے ہوتے ہیں، سیر اللہ کر رہے ہوتے ہیں، سیر محلہ کر رہے ہوتے ہیں اور اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں خواب و عرفاء ہو، خواب و علماء ہو، ان کا دماغ بھی نہیں پہنچ سکتا. جیسے رسول پاک سیر کرتے ہیں تو سی مرغ فہم ایچ کا سزم بیان رفت آجا کہ تو ببال کرامت پری رہی. مولانا عبدالرحمن جامی فرماتے ہیں کسی نبی کے خیال کا سی مرغ بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا جہاں یا رسول اللہ آپ وجود جسد انصری سے تسلیم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہر یک بقدر خیس بجائے رسید آج آجا کہ جائے نیست تو آجا رسید آئی. یا رسول اللہ ہر ایک نبی اپنے مقام کے مطابق اپنے مقام پہ پہنچا، لیکن جہاں آپ پہنچے وہاں مکان ہی نہیں، یا لا مکان والا ہے یا تیرا تو مکان والا. غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتیم کا ذات پاک مرتبہ دانے محمد. اسی کو پتہ ہے اس کے محبوب کی عظمت و رفت. جی پیر صاحب ایک شعر ہے میرے والد صاحب کا، اسی کے مطابق میں کہہ دیتا ہوں. نہ تو عرفائے زمانہ میں نہ علماء میں کہیں جو ملی مجھ کو فراست تیرے دیوانوں میں. جلو عالمی فرما رہے ہیں جو ملی مجھ کو فراست تیرے دیوانوں میں. کیا ضرورت ہے تیری مدح و ستائش کی غلام جب خدا خود ہے محمد کے صداخانوں میں. سبحان اللہ. جی سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت امام علی رضا علیہ السلام
آئمہ اہل بیت اطہار میں سے 8ویں امام ہیں اور آپ اسم مبارک کے اعتبار سے تیسرے علی ہیں۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو عظمتیں، جو شانیں عطا فرمائیں، اس کا اندازہ اس ایک بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کی ولادت پاک کے لیے قدرت نے ایک خاص اہتمام و انتظام کیا، اور وہ حسن انتخاب اللہ جل مجدہ الکریم کی طرف سے یہ ہوا کہ آپ کی حضرت آپ کی دادی جان جناب حضرت حمیدہ خاتون کو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بشارت دی کہ میرے بیٹے موسیٰ کاظم کا نکاح نجمہ خاتون سے کرو، اور اس پاک بی بی سے ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کا خاندان جو تھا، جی ان سے نکاح کرو، اور ان سے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا۔ یہ حسن انتظام اور حسن انتخاب، یعنی وہ نکاح جو آپ کی منظوری سے ہو رہا ہے اور آپ کے فرمان سے ہو رہا ہے، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس ہستی کی تشریف آوری کے لیے جو پاکیزہ بطن چاہیے، اس کا انتخاب بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرما رہے ہیں۔ پھر اس بطن مادر سے آوازیں کیسی آتی؟ جی بے شک، تسبیح و تحلیل کی حضرت فرماتی ہیں حضرت نجمہ خاتون آپ کی مادر گرامی کہ میں نے ایام حمل میں اپنے اس پیارے بیٹے کی تسبیح و تحلیل کی آوازیں جو ہیں وہ اپنے شکم سے سنتی تھی، اور یہ اتنی شان والے اور اتنی عظمت والے تھے۔ اور ولادت کے فوراً بعد آپ نے سجدہ کیا اور کچھ ایسا کلام فرمایا جس کو میں سنا تو صحیح لیکن سمجھ نہ سکی، تو میں نے اپنے شوہر نامدار سے عرض کیا آقا اس نے ایسی کوئی کلمات کہے ہیں جو میں سمجھ نہیں سکی، تو آپ نے فرمایا یہ اللہ جل مجدہ الکریم کی قدرتوں کے مظہر ہیں، اور یہ میرا بیٹا میرے بعد امام ہے۔ یعنی گویا آپ نے 18 بیٹے ہیں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے، ان میں سے آپ نے بوقت ولادت ہی یہ خبر دے دی کہ یہ میرا بیٹا جو ہے یہ امام ہے۔ اب حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی عمر مبارک، چونکہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ہارون الرشید کے دور میں مختلف مصائب کا سامنا رہا، اسیری اور اس طرح کے معاملات رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کاظم ان کا لقب ہی اس نسبت سے تھا کہ غصہ کو پی لینے والے۔ آپ نے 20 برس کی عمر میں مسند علم حدیث جو ہے وہ سنبھالی اور مسند افتاء کو سنبھالا۔ اب ہم اگر دیکھیں تو یہ وہ وقت ہے جو حضرت امام مالک محدث مدینہ ایک طرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ علم بانٹ رہے ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض حدیث بانٹ رہے ہیں، اور محدث مدینہ حضرت امام مالک علیہ رحمت جو مدینہ کے گلی کوچوں کا اتنا ادب کرتے ہیں، انہوں نے اس فرزند رسول کا کتنا ادب کیا ہوگا اور کتنا احترام کیا ہوگا۔ اور دوسری طرف حضرت امام علی رضا کرخی سے بھی ان کی ہے، جی میں عرض کرتا ہوں، حضرت امام علی رضا علیہ السلام مسند افتاء پر تشریف فرما ہے۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ جو اکابر صوفیاء میں اور حضرت جنید بغدادی علیہ رحمت کے بھی مشائخ میں سے دادا پیر ہیں، حضرت سری سکتی تھے نا ان کے مرید اور خلیفہ، داتا گنج بخش کے بھی مشائخ، حضرت داتا گنج بخش تو پھر آگے اوپر جا کے حضرت داتا گنج بخش علی اجویری نے علیہ رحمہ نے ہی کشف المحجوب میں اس بات کو بیان فرمایا اپنے مشائخ کے تذکرہ میں کہ حضرت معروف کرخی ابتداً غیر مسلم تھے، اور آپ نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیا، اور آپ سے ہی تعلیم طریقت جو ہے وہ اور فیض طریقت جو ہے وہ پایا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن
وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کیا ہر اہل بیت اطہار کے جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اذا روح ذکر اللہ، اہل اللہ کی نشانی یہ بیان کی گئی ہے کہ جب اس کی زیارت کی جائے تو اللہ یاد آ جائے. ٹھیک. جب عام ایک شخص جو ہے اللہ کا نیک بندہ، اس کی یہ شان ہے تو جن کے خون میں، جن کے خمیر میں خون رسول شامل ہو، نور رسول شامل، نور رسول شامل ہو، ان کی وجاہت اور ان کی کیا، ان کو تو بلاوت دیکھنا جو ہے وہ سراسر عبادت ہے. جب انہوں نے آپ نے حدیث بیان کی اور حدیث بیان کرنے کے بعد آپ چل دیے، اس وقت لوگوں نے شمار کیا کہ جن کے ہاتھوں میں قلم دوات اور کاغذ تھے وہ 20,000 ان کی تعداد تھی محدثین کی جو آپ سے حدیث سننے کے لیے آئے تھے. سبحان اللہ سبحان. اسی سند کے ساتھ آپ نے ایک اور موقع پر ایک حدیث بیان فرمائی. اچھا، یہ وہی حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے؟ جی وہ بھی ہے نا؟ جی جی کہ جسے کلمہ پڑھا وہ داخلہ وہ فی مختلف الجنہ. صحابہ سے اور بھی بہت سے صحابہ سے. اچھا ٹھیک. ایک اور حدیث پاک جو آپ نے اسی سند کے ساتھ روایت کی، اس میں آپ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یؤمن بشفاعتی فلا انال اللہ شفاعتی، جو میری شفاعت پر یقین نہیں رکھتا اللہ کرے وہ میری شفاعت سے محروم رہے. آگے فرمایا کہ انما شفاعتی لأہل الکبائر، کہ میری شفاعت ان لوگوں کے لیے جو بڑے بڑے گناہ کریں، مجرم اور بڑے بڑے گناہ گار ہیں. یہ وہ حدیث ہے جو آپ باب السلام سے جب مواجہ انور کی طرف جاتے ہیں تو ریاض الجنہ سے پہلے جو چھوٹی دروازہ ہے اس پر سنہری الفاظ کے اندر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے. علامہ اقبال نے بڑا خوبصورت ایک شعر مجھے یاد آیا، ارشاد. وہ باقیات اقبال میں ہے. کہتے ہیں رکھی ہوئی کام آئی جاتی ہے، جب یہ جنس اترتی ہے فصل تو کچھ لوگ رکھ لیتے ہیں، جب مہنگی ہوتی ہے تو بیچتے ہیں. کہتے ہیں میں نے بھی ایک جنس سنبھال کے رکھی ہوئی. اچھا. رکھی ہوئی کام آئی جاتی ہے جن سے اس یہاں عجیب شے ہے، کوئی اسے ڈھونڈتا ملے گا زرے شفاعت دکھا دکھا کر. واہ 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 واہ. اور اعلیٰ حضرت نے بھی اسی مضمون کو ذرا اور آگے بڑھایا. کہتے ہیں کہ کیا ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، اور قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. واہ واہ. جب حضور کی شفاعت کے جلوے دیکھیں گے تو پرہیزگار بھی کہتے ہیں گناہ دے دو. واہ واہ. اور اعلیٰ حضرت نے یہ کہا پیش یک مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شفاعت. اور آپ کا ابھی بات کر رہے تھے کہ آپ کا تو براہ راست فیضان جو ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ایک رابطہ تھا. ایک صاحب کو انہیں خواب آیا، انہوں نے دیکھا کہ وہاں اپنے شہر کی اس مسجد کے اندر انہوں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور آپ کے آگے ایک تھال ہے، اور اس تھال میں سیحانی کھجور مدینہ پاک کی. آپ جانتے ہیں مدینہ پاک کی کھجوروں کی بھی سبحان اللہ اجوا بھی ہے، کائنات میں کہیں ایسی کھجوریں برنی بھی ہے اور بھی بہت سی قسم کی. سب سے بڑھ کے اجوا ہے جی سیدنا بلال حبشی کے جو دکان سے ملتی تھی. آپ نے سرکار نے ایک مٹھی بھری اور مجھے عطا فرما دی. میں نے گنی تو وہ 18 تھی. دل میں خیال آیا کہ شاید میری عمر 18 سال باقی رہ گئی، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے. کہتے ہیں کہ کچھ دن گزرے تو شہر میں اعلان ہوا کہ یہاں پہ حضرت امام علی رضا تشریف لائے ہیں. تو میں بھی زیارت کے لیے گیا، دیکھا کہ وہی منظر ہے، اسی جگہ پہ تشریف فرمایا جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. اسی طرح آگے تھال ایک پڑا ہے. جب مجھے دیکھا تو آپ نے ایک مٹھی بھری اور مجھے عطا فرمائی. تو میں نے گنی تو وہ 18 تھی. میں نے کہا فرزند رسول مہربانی فرمائے اور کچھ مجھے اور بھی عطا فرما دیں. آپ نے فرمایا لو زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر حضور زیادہ دیتے تو میں بھی زیادہ دیتا. یہ وہ رابطہ جو قلبی ایک رابطہ ہے، گویا کہ یوں سمجھیں کہ وہ اس کا ایک مطلب وہ بھی نکلا جو بابا جی نے حدیث پاک پڑھی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتا ہے وہ خواب نہیں ہے، وہ تو حقیقت ہوتی ہے. وہ حقیقت ہوتی ہے. جی بابا جی ایک لطیفہ حضرت سیدنا علی رضا کا پیش کرتا ہوں اور وہ حقیقت ہے. ٹھیک ہے. عام متوکل باللہ کی محفل میں تشریف فرما دے کہ ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ میں کچھ لینا چاہتی ہوں. متوکل باللہ کو کہا اور سید زادی یہ بھی ساتھ اس نے کہہ دیا. اچھا. تو متوکل باللہ جو خلیفہ تھا وہ حضور کی طرف متوجہ ہوا، حضرت سیدنا علی رضا کی طرف، کہ جناب کیا علامت ہے اس کے سید ہونے کی. تو آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ اسے بگاڑ کے آگے ڈال دو، پتہ چل جائے گا کہ سید زادی ہے یا اور زادی ہے.
شیر کے آگے ڈال شیر دو، کے پیچھے۔ ہاں جی، شیر کے آگے ڈال دو۔ وہ بگاڑ ہو جی، یا جی، شیر ہو، ٹھیک ہے، ٹھیک یعنی ہے۔ پھاڑنے والا ہاں ہے۔ جی۔ مجھے ایک شیر یہاں یاد آ رہا ہے ارشاد۔ کہ لٹیروں نے رستے میں شبیں جلا لی، مسافر یہ سمجھے کہ منزل یہی ہے۔ جی آگے پیر صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ جی، حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے روحانی معاملات تو بے حد و حساب ہیں، بے شمار ہیں۔ اچھا یہ بتائیں نا، وہ بادشاہ وقت نے کہا کہ آج امام علی رضا آ رہے ہیں میرے دربار میں، کوئی بندہ خبردار کھڑا ہوا اس کی گردن اڑا دوں گا، اور جب داخل ہوئے پھر کیا ہوا؟ جی ہاں۔ سب سے پہلے کون کھڑا ہوا؟ جی، وہ سب سے پہلے مامون خود اٹھا اور سارے درباری پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ آپ کا علمی اعتبار سے علمی مقام جو ہے وہ بہت بہت بڑا مقام ہے آپ کا۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ علماء حدیث نے اپنی اپنی کتب میں اس بات کو بہت زیادہ نمایاں اہمیت دی ہے کہ ہمارے آئمہ حدیث جو سیاہ ستہ کے ہیں، حضرت امام بخاری علیہ رحمہ، حضرت امام مسلم، حضرت امام ترمذی علیہ رحمت، یہ مشائخ ہمارے جو ہیں شیوخ حدیث پاک، ان کے استاد حضرت امام محمد رافع رحمۃ اللہ تعالی حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے اکتساب فیض کرتے ہیں۔ گویا یعنی آئمہ سیاہ ستہ جو ہیں ان کے استاد جو ہیں وہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے۔ اور پھر ہم قریب سے اگر اس مثال کو سمجھنے کی کوشش کریں تو خانوادہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی جو عقیدت حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے ہے، اس کا اندازہ اس گھرانے کے اسماء مبارکہ سے ہوتا ہے کہ حضرت امام احمد رضا، یعنی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم ذاتی احمد، اور رضا حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا۔ پھر آپ کے بھائی حسن رضا، دو امامین کے نام، حضرت امام حسن اور حضرت امام رضا۔ اسی طرح آپ کے بھتیجے حسنین رضا، اور اس طرح خاندان میں آج تک جو موجودہ سجادہ نشین ہیں، اگرچہ انہوں نے اپنے صاحبزادے آگے ولی عہد مقرر کر دیے ہیں حضرت مولانا احمد حسن، لیکن جو خود سجادہ نشین ہیں ان کا اسم گرامی بھی سبحان رضا، ٹھیک۔ محمد سبحان رضا، یعنی اچھا خانوادہ اہل حضرت بیت میں بھی پیر صاحب ایک بات ہے کہ علی نام اور خواتین کے نام فاطمہ، یہ بہت پسندیدہ جی، ہے، بہت پسندیدہ، دونوں نام جو ہے، کوئی شک نہیں اس میں۔ اور ان ناموں کی برکت بھی ہے۔ جن بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں نا، میں نے دیکھا ہے عام زندگی میں کہ اس کی بڑی برکات ہوتی ہے، ناموں کے اثرات ہوتے ہیں۔ جی، ناموں کے اثرات ہیں۔ امام علی مقام نے تو اپنے تینوں صاحبزادوں کے نام ہی علی رکھے علی رکھے رکھے تھے جی، یہ آپ ارشاد کبھی فرما رہے مروان کو بڑی تکلیف تھی نا، انہوں نے کہا ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کا نام تو علی۔ یہ آپ ناموں کا تذکرہ فرما رہے ہیں تو میں یہاں ایک حدیث پاک سامعین کے سمجھنے کے لیے اس میں بہت زیادہ ترغیب ہے۔ حضرت مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خیر التابعین ہیں، آپ روایت فرماتے ہیں کہ میرے والد اور دادا فتح مکہ کے وقت جب مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا۔ سعید بن مسیب یا مسیب؟ سعید بن مسیب روایت کرتے ہیں کہ میرے والد اور دادا مسیب اور حزن، میرے والد مسیب اور ان کے والد حزن، جب یہ مسلمان ہوئے تو فتح مکہ کے وقت کلمہ پڑھا تو حضور علیہ السلام نے کلمہ پڑھانے کے بعد نام پوچھا تو انہوں نے عرض کیا دادا نے حزن نام۔ جب انہوں نے نام حزن بتایا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارا نام کو اس سے بہتر نہ رکھا جائے، کیونکہ ابھی نیا اسلام قبول کیا تھا، پوری طرح یعنی وہ تربیت کا فیض پورا پہنچا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا میرے والد نے میرا یہی نام رکھا ہے تو میں اسی کو پسند کرتا ہوں، یعنی تربیت کے فیض کی وجہ سے۔ تو حضور علیہ السلام کے اس فرمان کے بعد جناب سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ دادا کا نام وہ حزن، ملال اور یہ نام ناپسندیدہ ہونے کی وجہ سے، اچھے معنی میں نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے گھر سے تنگی، تنگ دستی اور یہ نقصانات جو ہیں اس کا ہمیشہ سلسلہ جاری رہا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا
علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخہ نظر بد اور جادو سے حفاظت کا عمل ہے. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر اپنے آپ پر دم کر لینے سے انسان ہر قسم کے جادو اور نظر بد سے محفوظ ہوتا ہے. شرط یہ اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک آتا ہو وہ ضرور پڑھیں. سیدنا امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں خاموشی جہالت کو چھپانے کا آلہ ہے. عزت کی حفاظت کا ذریعہ خاموش رہنے والا راحت و اطمینان میں رہتا ہے. جی بھٹی صاحب. زمان بر کے جو بادشاہ ہیں امام ایسے علی رضا ہیں جو سب فقیروں کے پیشوا ہیں. امام ایسے علی رضا ہیں جو سب فقیروں کے پیشوا ہیں. وہ آیا مولا علی کا پیارا وہ موسیٰ کاظم کا نوری تارا وہ موسیٰ کاظم کا نوری تارا وہ جس پہ دل اور جان فدا ہے. امام ایسے علی رضا ہیں وہ جس پہ دل اور جان فدا ہیں. وہ علم و عرفان کا ہے حوالہ امام ایسے علی رضا ہیں علی رضا ہیں علی رضا ہیں علی رضا ہیں علی رضا ہیں. زبان بر کے جو بادشاہ ہیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.